یہ آج سے چند سال پہلے کی میری ایک دوست کی کہانی ہے. ہاں، بڑی وفا شیار خاتون، بڑی شریف خاتون. ان کا سب سے بڑا 3 بیٹے ان کے، اور سب سے بڑا بیٹا تو اب ٹین ایج میں آ گیا. اپنے شوہر کے ساتھ بہت مخلص، لیکن ان کا شوہر ذہنی مریض تھا. وہ نہا کر کپڑے چینج کرتی، بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی تو جی کس کے لیے تیار ہو رہی ہو؟ تو بولتی میں تو گھر پہ ہی ہوں. نیا جوڑا پہنتی تو کہتا کس کو دکھانا ہے؟ نہیں، میں نے کہاں جانا ہے، آپ ہی کے ساتھ ہوں، آپ کے یہیں گھر میں ہی بیٹھی ہوں. نہیں، ویڈیو کال پہ دکھانا ہوگا. گاہے بگاہے فون چیک کرتا رہتا، کسی کی کال آتی تو بار بار پوچھتا کہ بھائی کس کی کال تھی، کیا کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہی تھی. جب وہ لڑکی سو جاتی تو اس کا فون چیک کرتا. سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی سب کی ہوتی ہے، اس لڑکی کے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے. کبھی کوئی پوسٹ کسی نے لائک کر دی جس کو وہ نہیں جانتا یا وہ لڑکی بھی نہیں جانتی، اور دیکھو پرسنل میسنجر میں، فیس بک کے میسنجر میں، انسٹاگرام کے میسنجر میں کسی ایسے شخص کا میسج آ گیا جس نے کوئی پسندیدگی کا اظہار کیا، یا کوئی ایسی پوسٹ پر بات کر دی میسنجر میں، یا پھر کوئی ایسی کال آ گئی جو ان نون نمبر سے تھی، کوئی غلطی سے کسی نے غلط نمبر پہ کال کر دی اور اس کی بیوی کا وہ نمبر تھا. تو آپ یقین کیجئے ان باتوں پہ وہ مارنے لگتا، بہت بری طرح تشدد کرتا، اور اس کے بعد شام میں پیروں میں گر جاتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اور چلو اور ڈنر پہ چلیں، یا کسی بھی طریقے سے منانے کی کوشش کرتا. یہ بات اس نے ہمیں بتائی، میں اور میرا جو وکیل دوست ہے ہم سے ذکر کیا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ ایک دن آئی اور اس نے اس چیز کا ذکر کیا. ہم سب اس کو سمجھانا ہی چاہ رہے تھے تو اس نے خود ہی توجیحات پیش کرنی شروع کر دی، کیونکہ ہماری سوسائٹی کی لڑکی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ خود ہی ان چیزوں کی توجیحات ڈھونڈ لیتی کہ چلو جی صحیح ہے، مارتا ہے یا اس طرح کی آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی پاگل پن ہے یہ، تو بعد میں مراتا بھی تو ہے اور میری قدر کرتا ہے، گھمانے لے جاتا ہے، مطلب کوشش ایسی چیزیں کرتا ہے جس سے بیلنس ہو سکے. پر ٹائم گزرتا رہا. ایک دن لڑکی کے والد کا فون مجھے آیا اور کہا کہ اس کو بہت زیادہ تشدد کیا گیا، وہ گھر آ گئی اور وہ کھلا لینا چاہتی ہے یا طلاق چاہتی ہے، وہ اب ختم کرنا چاہتی ہے معاملہ. اچھا، میں گیا اس کے پاس وکیل کے ساتھ اور اس سے اس کا کنسرن جانا. تو اس نے بولا صحیح ہے، بس میں جینا چاہتی ہوں، میں اس طرح میں کسی دن قتل کر دی جاؤں گی، بس میری جان چھڑوا دو. اچھا، وکیل کے ذریعے ہم نے پروسیس کروایا تو آپ یقین کیجیے اس کا شوہر پہلے اس کے پاس گیا، اس کے پیروں میں گر گیا، اور پھر وہ وکیل کے پاس آ گیا، وکیل کے پیروں میں گر گیا کہ میرا گھر برباد ہو جائے گا اور مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں، ہم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھوا لیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بالکل بھی ایسی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. اس نے بولا بھائی، وکیل نے بولا آپ اپنی بیگم کے پاس ہی جائیے، نوٹس آپ کو بھجوانا یا نہ بھجوانا وہ میری کلائنٹ ہے، وہ ان کی رضامندی سے ہی ہو سکتا ہے، اور وہی آپ کو اس چیز سے بری و ذمہ قرار دے سکتی ہیں. بہرحال وہ جا کے اپنی بیوی کے پیروں میں گرا، اور پھر وکیل صاحب سے جب اس کی بیوی کی یعنی کہ میری دوست کی بات ہوئی تو وکیل صاحب نے بھی سمجھایا کہ دیکھو تمہارے بچے ہیں، ایک چانس دے کے دیکھ لو، اگر تمہارا دل مانتا ہے. گھر والوں نے بھی سمجھایا کہ چلو ایک چانس دے دیتے ہیں. وہ لڑکی اگلے دن اپنے شوہر کے گھر اس کے ساتھ واپس چلی گئی. آپ یقین کیجئے اس کے ایک دن بعد ہی اس کے شوہر نے اسی شدت کے ساتھ اس پر تشدد کیا، اور انہی چھوٹی چھوٹی عجیب سی باتوں پر بہت بری طرح تشدد کیا، اور وہ لڑکی جلد ہی اپنے میکے واپس آ گئی. اس بار وہ پورا تہیہ کر چکی تھی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، اور وہی ہوا کہ وہ لڑکا جس کا شوہر تھا وہ دوبارہ آ گیا وکیل صاحب کے پاس. اس وقت میں چیمبر میں میں بھی وکیل صاحب کے چیمبر میں موجود تھا. پہلے وہ لڑکی کے گھر گیا، اس نے تو معاف کرنے سے انکار کر دیا، اس نے بولا بھائی تم واقعی میں پاگل ہو شاید. پھر وہ وکیل صاحب کے سامنے وکیل صاحب کے چیمبر میں آیا، میں بھی وہاں موجود تھا، اور دوبارہ ان کے آگے گڑ گڑانے لگا. اس نے وکیل نے بولا بھائی اتنی مہربانی کرو، اس لڑکی کو طلاق دے دو، باقی تم لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے، جو کرنا ہے کرو، لیکن پہلے ایک دفعہ ہم نے اور سب نے سمجھا لیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم طلاق دے دو تو بہتر ہے، اس کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی. تو ایک دم اس کی ٹون چینج ہو گئی، کہتا صحیح ہے میں تو طلاق نہیں دوں گا، کھلا لے لے. اچھا، میں نے چینج دیکھا تو مجھے فیل ہوا کہ ہاں واقعی یہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے، یہ کسی ٹراما کا شکار رہا ہے، اور اب یہ بالکل نارمل نہیں ہے، کم از کم میرٹل لائف کے لیے تو کسی بھی لڑکی کے ساتھ رہنے کے لیے نارمل نہیں ہے. اور ایسے مرد میرے خیال سے وکیل نے بھی بعد میں یہی کہا کہ یہ اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ جی حق مہر سے بچا جا سکے، کیونکہ ہمارے یہاں شادی کے وقت لڑکی اور لڑکی کے ماں باپ بہت سی چیزیں سیکیورٹی کے نام پہ لکھوا تو لیتے ہیں، لیکن آخر میں مرد یہ ٹیکٹک یوز کرتا ہے کہ صحیح ہے جی خلا لے لو تاکہ حق مہر کی رقم نہ دینی پڑے. لڑکی کی اب طلاق ہو چکی ہے اور دوسری شادی بھی ہو چکی ہے. اس کا سب سے بڑا بیٹا، 3 بیٹے، سب سے بڑا بیٹا ٹین ایج میں ہے جو پہلے شوہر سے ہی ہے، اور خوش زندگی گزار رہی ہے. کراچی کی اچھی فیملیز کی یہ کہانی ہے. لڑکا جو اس کا پہلا شوہر جو پاگل میں اس کو کہوں گا، وہ انجینئر ہے، اور وہ لڑکی خود ایم فل ہے.
تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی، مجھے یاد آئی آج، تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں، کیونکہ خاندانی معاملات ہم سب کو دیکھنے پڑتے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہمارے قریب میں ہو تو یہ اس سے اگر کوئی فلسفہ یا گائیڈنس آپ نکال سکتے ہیں تو میں کہوں گا یہ صدقہ جاریہ ہی ہے.